بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہود کو مخاطب کر کے ان کو اپنے انعامات یاد دلا رہے تھے۔ آج کا جو درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا ہے کہ اللہ سے تم نے وعدہ کیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، ماں باپ سے اچھائی کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی جو جو ان کو تورات میں احکامات ہے تم نے کہا تھا ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن پھر یہ وعدہ کر کے تم نے وعدہ توڑ دیا اور تمہاری فطرت بنی ہوئی ہے وعدہ توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ ارشاد فرمایا۔ اصل میں خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن پس پردہ ہم مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم ان کی نہج پر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں احکامات دیے تم اللہ کے احکامات کو اس طرح نہ توڑنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے لیا تھا تم سے میثاق، میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ، پکا عہد، اور اس وقت کو یاد کرو جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق۔ وہ کون سا میثاق تھا؟ وہ کون سا عہد تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ ہی کی۔ دیکھو گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا تھا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہاں پر جو عبادت کرنے کا حکم تھا وہ مثبت تھا، پازیٹیو طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبادت کرو۔ اب یہاں جو آ رہا ہے حکم وہ نیگیٹو طریقے سے دیا گیا، یعنی نفی کے ساتھ، لا تعبدون، نہیں عبادت کرو گے تم، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو مثبت حکم ہوتا ہے نا اس میں شدت نہیں ہوتی، اور سننے والے مخاطب کا چہرہ بھی نہیں بگڑتا، اور جب نفی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے اندر حسر آ جاتا ہے۔ دیکھو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں وہ شدت نہیں ہے، اپنے رب کی بھی عبادت کر لو، ساتھ جن معبودوں کی کرتے ہو ان میں بھی بھلے لگے رہو، ایک پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے اس میں۔ لیکن جب یہ لفظ ہے لا تعبدون الا اللہ، نہیں عبادت کرو گے کسی کی بھی سوائے اللہ کے، اب دوسرے معبودوں والا پہلو نکلا، بند ہو گیا، اس کے اندر شدت ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مشرکین مکہ کو مثبت الفاظ کے ساتھ دعوت دیتے تھے نا، تب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے، سچا، امانت دار۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ نفی والے دیے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو یہ مشرکین کو چیز کھا گئی، یہاں سے اس لفظ سے وہ آگ بگولا ہو گئے۔ باقیوں کا انکار کیوں؟ کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں حسر آ گیا، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اس میں وزن زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت پر فرض ہے یہ کرنا۔ اچھا، جب تک آپ امر بالمعروف کرتے رہو گے نا کوئی بھی تمہارا دشمن نہیں بنے گا، ہر کوئی کہے گا یار بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں تو سننے کے قابل ہیں۔ اور جس دن آپ نہی عن المنکر کرنے لگ جاؤ گے نا سب تمہارے مخالف ہو جائیں گے، پھر کوئی تمہاری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا، پھر تمہارے اوپر کیچڑ بھی اچھلیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا نہی عن المنکر جو ہے نا وہ کرنا بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ امر بالمعروف ہے وہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن امر بالمعروف کرنے سے دشمنیاں نہیں مول لی جاتی۔ دشمنیاں کب مول لی جاتی ہیں؟ جب نہی عن المنکر ہوتا ہے ساتھ۔ امر بالمعروف جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا ہے جس کو ہپ ہپ کیا جاتا ہے، جو نہی عن المنکر ہے نا وہ کڑوا کڑوا ہے جس سے ہر کوئی تو تو کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو دعوت دیں یار اللہ کی عبادت کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، کوئی کہے گا یہ غلط کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جس دن آپ یہ کہنا شروع کر دیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ معبود باطل ہیں، یہ کچھ نہیں نفع دے سکتے، اسی دن تمہاری دشمنی شروع ہو جائے گی۔ باقیوں کی نفی کیوں کر رہا ہے؟ نہیں عن المنکر کیوں کر رہا ہے؟ برائی سے کیوں روک رہا ہے؟ اچھائی کا بھلے حکم دیتا رہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفی کے ذریعے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اس کے اندر شدت ہے اور حصر بھی ہے کہ دنیا میں اگر عبادت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے اندر جو درجہ ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید پکی ہونی چاہیے، ٹھکی ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی لفظش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا عقیدہ جو تورات میں بیان کیا گیا وہ تو پکا تھا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر انہوں نے بعد میں جب تورات میں تحریف کرنا شروع کی، ہر ایک نے اپنی من چاہی تشریح کرنا شروع کر دی، اس وقت ان کا عقیدہ توحید میں بھی گڑبڑ ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ بھی کبھی کبھی غلط فیصلے کر لیتا ہے، لہذا اللہ کے سارے حکموں کو ماننا لازم نہیں ہے، بس جو حکم آسان لگے ان کو مان لو، جو مشکل لگے ان کو بھلے چھوڑ دو۔ اب نظریہ کیا بن گیا کہ اللہ بھی غلط فیصلے کر۔ اچھا، ایک تعجب کی بات ہے، بالکل یہی عقیدہ شیعوں کا ہے۔ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے بدعہ ہوتا ہے۔ بدعہ کا مطلب کیا ہے؟ بدعہ کا مطلب ہے اللہ سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اللہ کر کے پھر بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ بعد میں بہت پچھتایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خام خواہ آدم کو پیدا کیا، انسانیت کا سلسلہ چلا کر اللہ بڑا پچھتایا۔ اب یعنی ایسا ہی عقیدہ شیعوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کرنی تھی علی پر، لیکن کر دی محمد پر، بعد میں اللہ بہت پچھتایا، میں نے بہت غلط کیا۔ یہ بدعہ کا عقیدہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کے عقیدے کی کتاب پڑھو، اس میں باقاعدہ آپ کو عنوان یہی ملے گا، عقیدہ بدعہ، پھر اس کی تشریح ہے نیچے ہر کتاب کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایک عام سی کتاب جیسے ہماری وہ بیشتی زبر ہوتی ہے نا، مسئلہ مسائل کی چھوٹی موٹی کتاب عام جام مل جاتی ہے، آپ ان کی تحفۃ العوام اردو میں لکھی ہوئی ہے، آپ وہی دیکھ لو، اس میں عقیدہ بدعہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے، اللہ سے بھول ہو گئی، نبوت اترنی تھی علی پر، اللہ بھول گئے، جبریل علیہ السلام بھی بھول گئے، وہ لا کر محمد پر نبوت لے آئے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آگے آ جائے گی یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا علی کی ولایت کا اعلان کر، ہمارے نبی بات کو دبا جاتے تھے، پھر اللہ نے دوسری مرتبہ پھر کہا میں کہہ رہا ہوں علی کی ولایت کا اعلان کر، نبی نے پھر دبا لیا۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں تمام حاجی جمع تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج خصوصاً اللہ تعالیٰ تم سب پر فخر، آج اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا ہے، تم سب پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں، خصوصاً خطاب کے بیٹے عمر پر۔ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے وحی اتاری کہ یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کر۔ ہمارے نبی نے پھر موقع مناسب نہیں سمجھا، وہاں بڑے بڑے دشمن موجود تھے، ان سے ڈر گئے ہمارے نبی، وہاں اعلان نہیں کیا۔ پھر جب غدیر خم پر پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا تو اعلان کرتا ہے یا تجھے نبوت چھین لوں؟ پھر ہمارے نبی ڈر گئے، پھر ہمارے نبی نے وہاں پر اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا۔ ان کا نظریہ یہ ہے، یعنی اس وقت اللہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے خام خواہ محمد کو نبوت دے دی، یہ تو علی کی ولایت کا اعلان ہی نہیں کر رہا۔ سمجھے؟ یہ عقیدہ ہمارے نزدیک کفر ہے۔ اللہ سے نہ بھول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وما کان ربک نسیا، تیرے رب کو کوئی بھول چوک نہیں ہوتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر دے، بھول بھی نہیں ہوتی، سوتا بھی نہیں ہے، اونگتا بھی نہیں ہے، ہوش و آواز سے ہر چیز کرتا ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ قرآن کے نظریے کے بالکل سراسر خلاف ہے یہ عقیدہ بدعہ والا۔ یہودیوں کا بھی اسی طرح تھا کہ اللہ آدم کو پیدا کر کے پچھتایا، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے نبوت محمد کو دے کر پچھتایا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمیشہ پکا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کے، نہیں عبادت کرو گے تم مگر صرف اللہ کی، یہ بھی معنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے رہو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے رہو گے۔ قریبی رشتہ دار کون کہلاتے ہیں؟ جو محارم ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی، ماں باپ، مامے چاچے، بھتیجے بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں، یہ سارے یہ قریبی رشتے کہلاتے ہیں، پھوپھو، یہ سارے قریبی رشتے کہلاتے ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرنا۔ وذی القربیٰ، یہ مشکل ہوتا ہے محارم کے حقوق ادا کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے اندر شیطان نے نفرتیں بہت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہنیں بھائی کا وجود نہیں برداشت کرتی، بھائی بہنوں کا وجود نہیں برداشت کیا کرتے۔ تبھی تو آج کل ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ نیاڑی جو وراثت میں کا حصہ نہ ہے، وراثت میں بچی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بھائی بھی نہیں دیتے بہن کو حصہ، اور ماں باپ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹی کو حصہ دیا جائے، سمجھے نا؟ قریبیوں کے ساتھ نبھانا مشکل ہوتا ہے، یہیں سے پھر عداوتیں جنم لیتی ہیں، پھر بہنوں کے دل میں خود بخود کھوٹ آتی ہے کہ بھائی ہمارا حق کھا گئے،
ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، یہیں سے نفرتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس وجہ فرمایا کہ پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو، قریبیوں کے حقوق ادا کرو، اور ساتھ فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے بھی حقوق ادا کرو۔ یتیم انسانوں کے اندر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا باپ نہ ہو، باپ فوت ہو گیا ہو، اس کو کہیں گے یتیم۔ ماں بھلے موجود ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، باپ نہ ہو تو انسانوں میں یتیم ہے۔ اور جانوروں میں جس جانور کی ماں نہ ہو وہ یتیم ہے، باپ بھلے موجود ہو، جس کی ماں نہ ہو وہ یتیم ہے۔ اور چیزوں کے اندر، اشیاء میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کا معنی اعلیٰ کوالٹی کا، گوہر نایاب، جیسے کہتے ہیں در یتیم، یعنی انمول موتی۔ تو اس یتیم کا لفظ ہمیشہ ہلکے معنی میں ہی نہ لینا، ہر جگہ پر جس جگہ فٹ ہوگا اس جگہ اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر چونکہ انسانوں کے لیے کہا گیا تو اسے یتیم سے مراد وہی ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، سہارا باپ ہی ہوتا ہے دنیا میں قائم رکھنے کا۔ آگے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے بھی حقوق ادا کرنا۔ مسکین اور فقیر میں تھوڑا فرق ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 24 گھنٹے میں 2 ٹائم کی روٹی میں سے 1 ٹائم کی روٹی اس کے پاس موجود ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی میں سے 1 ٹائم کی بھی اس کے پاس روٹی میسر نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ مسکین کا حق ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے تو فقیر تو بطریق اولا اس میں شامل ہو گیا۔ یہ آج کل والے فقیر نہیں، یہ جو ہمارے یہاں سڑکوں پر مانگ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہم سے بھی زیادہ مالدار ہیں، یہ عادت سے مجبور ہیں، یا ان کو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، اس روڈ سے فلاں روڈ تک یہاں میرا ٹھیکہ ہے، یہاں میں بھیک مانگوں گا۔ کوئی نیا فقیر ان کی حد میں داخل ہو جائے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھوشم ٹھوشے ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے۔ میری علاقے میں کیوں آیا ہے مانگنے کے لیے؟ اللہ کی قدرت۔ وقولوا للناس حسنا، اور ہم نے یہ بھی بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے۔ اچھی بات یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے۔ اخلاق اچھے ہونا تو سامنے والے مخاطب پر اس کی بات اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اخلاق اچھے نہ ہوں کوئی بھی اس کی بات سے اثر قبول نہیں کیا کرتا۔ اثر تو قبول کرنا درکنار، اس کی شکل دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، اس کے پاس بیٹھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، بات سننا تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ اس وجہ فرمایا اپنے اخلاق سب سے اچھے کرو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ من احسن ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، تو جس کے ساتھ اچھائی کرے گا اگر تیری دشمنی بھی ہے اس سے تو تیری دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے ہیں دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو کیا نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، وہاں جا کر نرم دم گفتگو کرنا، جستجو بھلے گرم دم ہو لیکن گفتگو جو ہے وہ نرم کرنا، بہت نرمی سے کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان لے، نصیحت قبول کر لے، او یخشا، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ حالانکہ اللہ کے علم میں تھا اس نے سدھرنا نہیں ہے، اس نے غرق ہو کر ہی مرنا ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اعلیٰ قسم کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں تو بدری کیا اولا حکم ہے۔ اچھا نبی کو بھی کس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ جو دھرتی پر سب سے بڑا اللہ کا دشمن گزرا ہے فرعون، اللہ اس کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جاتے وقت نصیحت کر رہے ہیں، نرمی سے گفتگو کرنا، اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا۔ یار ہم اپنے مخالف کے سامنے آتے ہیں، ہم کیوں تو تڑاک پر اتر آتے ہیں؟ کیا ہمارا مخالف فرعون سے بڑا دشمن ہو گیا کوئی؟ ہماری بد اخلاقی ہوتی ہے وہ جو چھلک پڑتی ہے۔ ایسا اخلاق کے دائرے میں رہنا، یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہی بندہ اخلاق سے پیش آتا رہے، نہیں، جہاں غصہ دکھانا ہے وہاں غصہ بھی دکھائے، جہاں نہیں دکھانا بلا وجہ وہاں پر غصہ نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، غصے کو پی جانا یہ انسان کا کمال ہے، اور غصہ نہ آنا یہ انسانیت نہیں، یہ گدھے ہونے کی علامت ہے۔ جس انسان کو غصہ ہی نہ آئے وہ کھوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ غصہ آتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا، اس غصے کو دبا دینا یہ انسان کا بڑا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرنا اچھائی کے ساتھ، یعنی اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہنا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ بعض ہمارے مسلمان لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنے کے لیے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تو اپنے آپ کو عقیدہ تک بدلنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ بینک میں میرے نام کی کٹوتی نہ ہو جائے، وہ شیعہ کا فارم بھر دیتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، استثنائی فارم، تاکہ مجھے مل جائے زکوٰۃ نہ دوں۔ بھائی ویسے آپ استثنائی فارم دے دیں، بھائی میں یہاں بینک میں نہیں زکوٰۃ دینا چاہتا، شیعہ لکھوانا لازمی تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے انکار کے زمرے میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چینج کرنا پڑے۔ اور اسی طرح کئی لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں دیں، ہم کیوں دیں، یہ ٹیکس سے کیا کوئی تاوان ہے کیا جو ہم دیں؟ اور آج کل ایسے لوگوں کی وفر مقدار موجود ہے جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ وہی قارون والی بنی ہوئی ہے، ہم نے مال کمایا ہے، ہماری مرضی، ہم خرچ کریں نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے عہد بنی اسرائیل سے لیے تھے، ہوا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، اے یہودیو تم سارے کے سارے پھر گئے سوائے قلیل لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت ان کی ایمان نہیں لائی اور وعدوں سے بھی پھرے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ فطرت بیان کرتے ہیں تم تو ایسے ہی وعدے کر کے مکرتے رہتے ہو، تم ہو ہی مکرنے والے لوگ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر مت کرنا، یعنی جلا وطن مت کرنا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ واقعی ہاں تورات میں یہ ہمیں حکم دیا گیا تھا یہودی یہودی کے خلاف نہیں لڑے گا، یہودی یہودی کو اس کے گھر سے بے گھر نہیں کرے گا، اس کے مال پر ناحق قبضہ نہیں کرے گا، یہ تم نے عہد کیا تھا۔ لیکن اقرار کرنے کے باوجود بھی، گواہی دینے کے باوجود بھی کہ ہاں یہ تورات میں حکم موجود ہے، پھر بھی تم اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار کے، عرب کے کفار کے دو قبیلے تھے، بڑے مضبوط تھے، ایک اوس دوسرا خزرج۔ ان میں ایک جنگ لگی تھی، جنگ بوعات، جنگ بواس۔ کس بات پہ لگی تھی؟ ایک مرغی کے چوزے پر ان کی لڑائی ہوئی تھی، 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ بواس، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے درمیان۔ اچھا انہوں نے پھر اس وقت مدینہ کے ارد گرد اطراف میں یہودی بھی آباد تھے، یہودیوں کے بہت سارے قبائل تھے، تو اوس والوں نے بھی کچھ یہودیوں سے معاہدہ کیا، خزرج والوں نے بھی کچھ یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا کیا؟ اوس قبیلے نے بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان سے معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں ایک ہیں، اگر تم پر حملہ ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہم پر حملہ ہو تم ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے دشمن کو تم اپنا دشمن سمجھو گے، تمہارے دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھیں گے۔ انہوں نے اس پر حامی بھری۔ تو خزرج جو قبیلہ تھا انہوں نے بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے ساتھ یہی معاہدہ کیا۔ اب یہودی دو طبقوں میں بٹ گئے، کچھ یہودی اوس کے ساتھ تھے، کچھ یہودی خزرج کے ساتھ تھے۔ اب جب بھی ان میں لڑائی ہوتی تو یہودی یہودی کو قتل کرتے تھے، اور جب پھر ایک قبیلہ دوسرے پر فتح حاصل کر لیتا تو فتح حاصل کرنے کے بعد ان کی جائیداد پر بھی قبضہ کرتے تھے، ان کو نکال کے بے وطن کر دیتے، ان کے گھروں پر خود قبضہ کر کے بیٹھ جاتے۔ کس لیے ہوتا تھا؟ کہ ہماری وہ قبیلہ قریظہ والے کہتے تھے ہمارا حلیف جو ہے وہ اوس ہے، اور بنو نذیر والے کہتے تھے ہمارا حلیف جو ہے وہ خزرج ہے، کبھی وہ غالب کبھی وہ غالب، کبھی وہ مغلوب کبھی وہ مغلوب، تو جو یہودی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ہاں ایک بات ان میں تھی، وہ کیا تھا؟ بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ مل کر خزرج پر حملہ کیا، ان میں جو قیدی گرفتار ہوئے ان میں اگر کوئی یہودی ہوتا، یعنی بنو نذیر کا کوئی یہودی آ جاتا تو بنو قریظہ والے پیسے دے کر اس کو چھڑا لیتے، اپنے ساتھیوں کو پیسے، یار یہ پیسے لو اس بندے کو رہا کر دو، اس کو رہا کراتے۔ اور اسی طرح بنو نذیر والے بھی ایسے ہی کرتے، اوس کے اوپر اگر حملہ کرتے اور یہاں پر بنو قریظہ کے اگر بندے گرفتار ہو جاتے یہودیوں کے، تو پھر وہ بنو نذیر والے مخالف وہ اپنے ساتھیوں کو پیسے دیتے، کہتے یہ بنو قریظہ کے جو بندے ہیں نا ان کو چھوڑ دو، قیدیوں کو آزاد کراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ 3 چیزوں پر لیا گیا تھا، تم آپس میں کبھی لڑو گے نہیں، ایک عہد۔ دوسرا تھا تم میں سے بعض کو اس کے گھروں سے نکال کر ان کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرے گا، دوسرا عہد۔ تیسرا عہد تھا کہ تم میں سے کوئی قیدی اگر گرفتار ہو جائے گا دشمن کے ہاتھ تو تم فدیہ دے کر اس کو چھڑاؤ گے، قیدی اپنا ضرور چھڑانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تم 2 چیزوں پر عمل نہیں کر رہے اور تیسری پر عمل کرتے ہو۔ جب لوگ پوچھتے تھے یار ایسا کیوں کرتے ہو، لڑتے بھی ہو اور قیدی بھی چھڑاتے ہو، کہتے ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے
قیدیوں کو چھڑاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, لوگوں کو تو تم بے وقوف بنا دیتے ہو, ساتھ اس حکم کے 2 حکم پہلے بھی تو دیے ہوئے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک دوسرے کی جائیداد پر قبضے نہ کرو, ان حکموں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں سے یہ سوال کیا, یار تم قیدی تو چھڑا لیتے ہو, کس وجہ سے؟ کہتے ہیں تورات میں ہمیں حکم دیا گیا, ہمارے نبی نے فرمایا 2 حکم اور بھی تو ہے, تم آپس میں قتل نہ کرو, تم کیوں کرتے ہو؟ تم ایک قبیلے کو کہا تم اوس کے کہنے پر لگتے ہو, دوسرے کو کہا تم خزرج کے کہنے پر کرتے ہو, کیوں کرتے ہو؟ اپنے یہودیوں کو قتل کرتے ہو, پھر ان کی جائیدادوں پر قبضے کرتے ہو, یہ بھی تو 2 حکم تمہیں دیے گئے نا. ان کا یہ پول پدرا ہو گیا. جب پول پدرا ہوا تو پھر وہ بہانہ کوئی نہیں تھا, پھر کہتے نہیں ہم اس وجہ سے کرتے ہیں, ان سے ہماری دوستی ہے نا, حلافت داری ہے, حلیف ہیں ہمارے, ان سے دوستی ہے نا, دوستی بھی تو نبھانی ہے نا. ان کو قتل کر کے ہم ایک دوسرے کو قتل کر کے دوستی نبھاتے ہیں, پھر قیدی چھڑا کر اللہ کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہیں. کیسے دوغلے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی یا تو تم تینوں حکموں پر عمل کرو یا تینوں کو چھوڑ دو, 2 پر عمل کر رہے ہو, ایک پر عمل کر رہے ہو, 2 کو چھوڑ رہے ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پکا عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم, تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا, ہاں بھی کی تھی. وانتم تشهدون, اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو, ہاں یہ حکم تورات میں موجود ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم, پھر ان حکموں کے باوجود بھی تم وہ لوگ ہو جو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم, ایک فریق دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتا بھی ہے. تظاہرون علیہم, اور ایک دوسرے پر چڑھائی بھی کرتے ہو. بالاسم والعدوان, گناہ کے ساتھ اور حد سے تجاوز کرنے کے ساتھ, ظلم و زیادتی کے ساتھ. یعنی یہ 2 کام تو تم کر رہے ہو, قتل بھی کر رہے ہو, گھروں سے بھی نکال رہے ہو, ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہو. باقی وہی آتوکم اسارا تفادم, اگر تمہارے قیدی پکڑے جائیں تو ان کو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ تم پر تو ان کو جس طرح تم فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو, ان کو در بدر کرنا بھی تو تم پر حرام کیا گیا تھا, ان کے گھروں سے نکالنا بھی تو تم پر حرام کیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ارے تم بعض احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. پھر بتاؤ فما جزاء من یفعل ذلک منکم, ایسے آدمی کی کیا سزا ہوگی اس جرم کے بدلے میں؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے. رسوائی ہی ملے گی نا یار, اپنوں کے خلاف لڑتے ہیں, اپنوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت قسم کے عذاب کی طرف ہانکا جائے گا, لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو کچھ تم کرتے ہو, اللہ کے علم میں ہے سب کچھ. آج کل مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کئی احکامات ایسے ہیں جن کا ہم ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرتے ہیں. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں, ابھی حالیہ دنوں میں دیکھو کتنے اسلامی ممالک ہیں, 57. ان 57 ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جہاد کو اللہ نے افضل ترین عبادت قرار دیا ہے لہذا ہم کریں گے؟ کوئی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, جہاد بھی تو اسی طرح عبادت ہے نا. وہاں سب کو سام سونگ جاتا ہے. یہ بالکل یہودیوں کے نقشے قدم پر چلنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. قیدیوں کو چھڑانے کا یہودیوں کو حکم تھا, نہیں ہم مسلمانوں کو بھی حکم ہے مسلمان. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک خاتون ہے, ایک عورت ذات ہے, صنف نازک ہے, ہم اس کو نہیں آج تک چھڑا سکے, جس کا جرم بھی اب تک ثابت نہیں ہوا, اس کو نہیں چھڑا سکے ہم. کتنے 57 ممالک ہیں اسلامی, ہمیں بھی تو قیدیوں کو چھڑانے کا حکم ہے, کیوں نہیں چھڑاتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم غلامی میں ایسے جکڑے گئے ہیں کہ اب غلامی میں مزہ آنے لگ گیا ہے, اب غلامی میں مزہ آتا ہے. اس وجہ ہم بھی بالکل یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جو احکامات ہمیں میٹھے میٹھے لگتے ہیں, نماز پڑھ لی, زکوٰۃ ادا کر دی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیے, بس یہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے تعزیرات کے معاملے دیے ہوئے ہیں جن میں شدت اختیار کی جاتی ہے, ان کا نفاذ بھی کوئی نہیں. آج کون سا ملک ہے یہاں پر اسلامی ملکوں میں جو کہے کہ میں من و عن ان قوانین کو نافذ کر کے بیٹھا ہوں جو قرآن نے اور حدیث نے بیان کی ہیں؟ ہر ایک نے کہیں نہ کہیں لغزش کھائی ہوئی ہے, ہر ایک نے. من و عن کوئی بھی نہیں ہے. بدقسمتی ہے جب پاکستان بنا تھا, انگریز نے اس وقت اکثریت کی رائے لی تھی کہ تم کون سا قانون چاہتے ہو, اسلامی قانون چاہو گے اپنی عدالتوں میں یا برٹش قانون؟ سب نے مل کر کہا تھا ہمیں برٹش قانون چاہیے. پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم اپنے رسم و رواج کے جو مسائل ہیں وہ تم اسلامی اصولوں پر ان کو استوار کرنا چاہو گے, ان کا حل چاہو گے,
یا رسم و رواج پر کہا جی ہم اپنے قومی رسم و رواج پر ہم اس کے جرگے وغیرہ بٹھائیں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اسلام کو پھر ہم نے پس پردہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خرید رہے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ آخرت بھلے ان کی بگڑتی ہے بگڑ جائے، لیکن دنیا سنوری ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہرگز نہیں عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا جس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے قیامت کے دن۔ ولا هم ینصرون، اور مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، یعنی کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا اس وقت۔ دنیا میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی سفارشی نکال کر مدد کا راستہ نکال لیتا ہے، وہاں تو کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا۔ کم از کم آخرت کو یاد رکھ کر ان چیزوں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ بھی تو آ سکتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔